أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کی جو آیت ہے یہ ایک سیکنڈ ایگزامپل ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے ایک پیغمبر کے بارے میں جن کا ایک بستی سے گزر ہوا اور وہ بستی گری ہوئی تھی، تباہ تھی، اور وہاں کے لوگ مرے ہوئے تھے، مویشی مرے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اللہ کیسے ان لوگوں کو زندہ کرے گا۔ پچھلی آیت میں تو یہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ شخص جو مشرک نمرود، وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور وہ طاغوت کو فالو کرتا تھا، تو اس کا جو انجام، جو فیلئر تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بات کی اور اس نے آرگیو کیا، تو ایٹ دی اینڈ وہ اس میں فیل ہوا کیونکہ اس نے طاغوت کو تھاما ہوا تھا۔ اب اس آیت میں سیکنڈ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جس طرح پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب جو ہے وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اس آیت میں اب اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل اور ایک انسیڈنٹ بتایا ہے، ایک واقعہ بتایا ہے جس میں واقعی اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا اس پیغمبر کو۔ اس میں او کلذی جو لفظ ہے یہ اب ایک سیکنڈ مثال ہے۔ او کلذی کا عطف پہلے واقعے پر ہے، اور مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے واقعے کی طرح اس شخص کے قصے پر نظر نہیں ڈالی جو ایک بستی سے گزرا۔ یہ شخص کون تھا؟ اس کی بابت مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ زیادہ مشہور حضرت عزیر کا نام ہے، واللہ عالم۔ اس سے پہلے کہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود میں سانے یعنی باری تعالیٰ کا اثبات تھا، اور اس دوسرے واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت احیاء موتا کا اثبات ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اور اس کے گدھے کو 100 سال کے بعد زندہ کر دیا، حتیٰ کہ اس کے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی خراب نہیں ہونے دیا، وہی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ جب وہ 100 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے تو ہزاروں سال کے بعد بھی زندہ کرنا اس کے لیے مشکل نہیں۔ یہ جو ایک پارٹ آیت کا ہے، نیکسٹ آیت جو ہے اس میں یہی ہم پڑھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد حضرت عزیر کو دوبارہ زندہ کیا، اور ان کا کھانا ویسے کا ویسے ہی تھا، اور جو گدھا تھا اس کو دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ اس میں لفظ ہے یوم او بعد یوم، یعنی کہ جب حضرت عزیر کو دوبارہ سے زندہ کیا تو ان کو ایسے ہی لگا کہ کچھ پارٹ حصے، کچھ دن کا حصہ گزرا ہے اور ابھی شام ہونے والی تھی۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب وہ شخص یعنی کہ حضرت عزیر مذکور مرے، اس وقت کچھ دن چڑھا ہوا تھا، اور جب زندہ ہوا تو ابھی شام نہیں ہوئی تھی۔ اس سے اس نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر میں یہاں کل آیا تھا تو ایک دن گزر گیا ہے، اور اگر یہ آج ہی کا واقعہ ہے تو دن کا کچھ حصہ ہی گزرا ہے، جبکہ واقعہ یہ تھا کہ اس کی موت پر 100 سال گزر چکے تھے۔ تو اس سوال کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ پیغمبر حیات بعد الموت کے منکر تھے اور انہیں اس میں شک تھا، بلکہ دراصل وہ حقیقت کا عینی مشاہدہ چاہتے تھے، جیسا کہ انبیاء کو کرایا جاتا ہے رہا ہے۔ تو
بعض جگہ یہ ہے بتایا گیا ہے کہ یہ جگہ جو تھی یہ چلڈرن آف اسرائیل جو ہیں ان کے لوگ تھے، اور جروسلم یہ جگہ تھی، ولیج تھا یہ، اور ایک شخص نیبوچڈنیزر اس نے جو ہے لوگوں کو مار ڈالا تھا، اور یہ لوگ گرے پڑے تھے، مرے پڑے تھے۔ تو جب حضرت عزیر کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے ایسے سوچا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے مار دیا اور دوبارہ زندہ کیا۔ اب ہم اس کا لفظ بلفظ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یہ فرسٹ ایپیسوڈ ہے اس واقعے کا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ، نیکسٹ جو پارٹ ہے وہ ہم کل پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں جس طرح اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب تھا کہ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا، اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مخاطب ہیں، اور بیسیکلی یہ امت کو بتانا مقصود ہوتا ہے۔ او کالذی، یا جیسے اس شخص کے، مرہ جو گزرا، اعلی قریۃ اوپر ایک بستی کے، وہیا اور وہ، خاویۃ گری ہوئی تھی، اعلی عروشیہا اوپر چھتوں اپنی کے، قال کہا یعنی حضرت عزیر نے، انا یحیی کیوں کر زندہ کرے گا، ہذہ اللہ اس کو اللہ، بعد موتیہا بعد موت اس کی کے۔ جب حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی تو 70 ایئرس کے بعد وہ دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ ہوا، وہ جگہ کنسٹرکٹ ہو گئی، اور وہاں لوگ دوبارہ آباد ہو گئے، بنی اسرائیل، اور وہ ایسے ہو گیا جیسے سب کچھ نارمل ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو دوبارہ زندہ کیا تو ان کی سب سے پہلے جان ان کی آنکھوں میں ڈالی، اور ان کی آنکھیں کھلیں، اور جب انہوں نے دیکھا تو وہ جو گری پڑی ساری آبادی تھی، تباہ کن آبادی تھی، وہ دوبارہ سے کنسٹرکٹڈ تھی۔ تو سبحان اللہ، یہ بہت ایمان بوسٹنگ آیت ہے۔ فَأَمَاتَهُ پس مار ڈالا اس کو اللہ نے، مئت عام 100 برس، ثم بعثه پھر زندہ کیا اس کو یعنی حضرت عزیر کو، قال کہا، کم لبثت کتنی دیر رہا تو، یعنی ایک فرشتہ آیا، فرشتے نے آ کے حضرت عزیر سے پوچھا کہ کتنی دیر تم رہے؟ قال کہا، لبثت میں رہا، یومن ایک دن، او بعد یوم یا کچھ دن حصے کے، یا بعض دن کے، یعنی کہ کچھ پارٹ دن کا جو ہے۔ تو جب ان کو ایسی لگا کہ جیسے وہ ابھی مطلب سوئے تھے، اور جب وہ جاگے تو اس کے بعد وہ کچھ دن حصہ پارٹ گزرا ہوگا۔ تو انسان جب مرتا ہے اس وقت جب سوتا ہے تب بھی ایسی اس کو لگتا ہے کہ اتنے گھنٹے وہ سوتا ہے، اور اس کو ایسی لگتا ہے کہ جیسے ابھی سویا تھا اور ابھی جو ہے صبح بھی ہو گئی۔ تو اسی طرح قیامت کے دن لوگوں کو ایسے ہی لگے گا کہ جیسے کچھ پارٹ، کچھ حصہ دنیا میں رہے تھے، اور حالانکہ اتنے سال گزر چکے ہوں گے ان کو دنیا میں۔ دوبارہ پڑھتا ہوں۔ او کالذی، یا مثال مانند اس شخص کے، مرہ جو گزرا، اعلی قریۃ اوپر ایک بستی کے، وہی خاویۃ اور وہ گری ہوئی تھی، اعلی عروشیہا اوپر چھتوں اپنی کے، قال کہا، انا یحیی کیوں کر زندہ کرے گا، ہذہ اللہ اس کو اللہ، بعد موتیہا بعد موت اس کی کے، فَأَمَاتَهُ پس مار ڈالا اس کو اللہ نے، مئت عام 100 برس، ثم بعثه پھر زندہ کیا اس کو، قال کہا، کم لبثت کتنی دیر رہا تو، قال کہا، لبثت میں رہا، یومن ایک دن، او بعض یا بعض سے، یوم دن کے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو ان کا جو کھانا تھا وہ گریپس تھے، فگس تھے، اور کچھ جوس تھا۔
اس کو اللہ تعالیٰ نے ویسے کا ویسے ہی رکھا، تر و تازہ ہی رکھا، اور جو گدھا تھا وہ مرا ہوا تھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کر کے دکھایا، ہڈیاں بوسیدہ تھیں، سب ویسے گرا ہوا تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے زندہ کر کے دکھایا۔ یہ ہم اگلی آیت میں اس پارٹ کے اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔